اگر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، تو یہ دیکھ لو کہ وہ صحابہ سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ پر طعن و تشریح کرے، جان لیجئے گا ایسا آدمی حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، امیر معاویہ کو نعوذ باللہ فاسق و فاجر قرار دیتے ہیں۔ تو واتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع۔ جب بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کی نوبت آئے، جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نوبت آئے، انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آ جائے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور جب مال دینے کی نوبت آ جائے انسان اس میں بھی گریز نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جو چیز اس کے بدلے ملنے والی ہے لہم الجنہ، وہ جنت ہے۔ اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے کس کو؟ جنت کو۔ بیٹا تو نوح کا بھی تھا نا، مر گیا، ڈوب گیا۔ باپ تو حضرت ابراہیم کے بھی تھے نا، لیکن وہ بھی جہنمی ہے۔ چاچا اللہ کے رسول کے بھی تھے نا، ایمانی، دونوں کے درمیان خونی رشتے تھے، سب کے درمیان۔ یہاں بیٹا ہے، یہاں باپ ہے، نبی کے سامنے چاچا ہے، تینوں جہنمی ہیں، تینوں جہنمی ہیں۔ کیوں؟ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ تو اللہ کی یہاں تمہارے خاندانوں کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی یہاں کس چیز کی حیثیت ہے؟ ایمان کی۔ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ قابل عزت حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص
ہمارے اور آپ کے پیارے نبی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ آج 11ویں پارے کی تفسیر اور اس کی منتخب آیات کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غزوہ تبوک کے ضمن میں بات چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی کہ رومی جو ہیں یہ مدینہ پر بہت بڑا لشکر لے کر کے حملہ کرنے والے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی اتنا پریشان تھے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے ایلا اختیار کر لیا۔ آپ نے اپنی بیوی کو کچھ دنوں کے لیے ان سے دوری بنا لی تھی۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، سواریاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تاکہ جنگ کے ساز و سامان کا انتظام ہو سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، سارے صحابہ نے اس غزوے کی تیاری کے لیے، جنگ تبوک کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کیا۔ یہی موقع تھا، حضرت عمر فاروق سے اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمایا تھا عمر نے کہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں۔ کہا ابو بکر تم کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا گھر کے اندر تھا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے کر کے آ گیا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عثمان نے اونٹ، گھوڑے، نیزے، تلواریں، سب سے بڑا صدقہ اگر جنگ تبوک میں کسی کا تھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ تو یہ جنگ تبوک کا پورا واقعہ تھا۔ جنگ تبوک کے اندر وہ مسلمان نہیں گئے جو کمزور تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، جو منافق تھے، وہ بھی جنگ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے، اور کچھ مسلمان بھی رہ گئے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد آئے گا۔ فرمایا جا رہا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب یہ اعرابی کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر کے اندر اور نفاق کے اندر بڑے ڈھیٹ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے گاؤں کے لوگوں کے اندر سختی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کفر کے اندر اور نفاق کے اندر یہ جو اعرابی ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں، یہ زیادہ سخت ہیں شہر والوں سے۔ اور کیوں ہیں؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کیونکہ جو حدود اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیے ہیں یہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس سے سب سے پہلا نقطہ یہ معلوم چلا کہ جب آدمی اللہ کے حدود کو نہ جانتا ہو، جب آدمی قرآن و حدیث کے علم سے واقف نہ ہو، بے خبر ہو، تو آدمی کے دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سختی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کا مزاج سخت ہو جاتا ہے، وہ حق بات کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک نقطہ بہت اہم یہ ملا
کہ جب آدمی علماء سے قریب ہوتا ہے، غور کیجئے گا، جب آدمی علماء سے قریب ہوتا ہے تو جہالت سے وہ دور ہوتا ہے، لیکن جب آدمی علماء سے دور ہوتا ہے تو وہ علم سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب آدمی علماء سے قریب ہوتا ہے تو وہ علم کے قریب ہوتا ہے، اور جب آدمی علماء سے دور ہو جائے، آدمی جب قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں سے دور ہو جائے، گویا کہ وہ علم سے دور ہو گیا ہے اور جہالت سے قریب ہو گیا۔ تو بتایا گیا کہ دیہاتی کفر اور نفاق میں سخت کیوں ہیں؟ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، ان کے پاس حدود کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ گاؤں دیہات کے لوگوں کے اندر سختی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک بہت پیاری آیت، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ انصار کسے کہتے ہیں اور مہاجر کسے کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات اور سمجھ میں آئے گی۔ مہاجر کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑا اور کسی اور وطن کے اندر جا کر کے آباد ہو گئے۔ الذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ، مہاجر کون ہے؟ جنہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا سفر کیا اور مدینہ کے اندر رہنے لگے۔ اور کیوں چھوڑا؟ اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ معلوم یہ چلا اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے لیکن دین کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، تو اس کی ہجرت شرعی نہیں ہے، اس کی وہ ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہے، ہجرت دنیاوی ہے لیکن ہجرت شرعی نہیں ہے۔ تو مہاجر کسے کہتے ہیں؟ الذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ، مہاجر وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اور انصاری کون ہے؟ انصاری کا لغوی معنی ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والے۔ انصاری یہ مدینہ کے لوگ ہیں۔ جب مہاجرین نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر جگہ دے دی۔ انصاریوں نے اتنی مدد کی، اگر کسی کے پاس 2 مکان ہے تو 1 مکان مہاجر کو دے دیا، کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی کو طلاق دے کر اس کے نکاح میں دے دی، اگر کسی کے پاس کاروبار ہے تو اپنے کاروبار میں مہاجر کو شریک کر لیا۔ انصاری کون؟ انہوں نے مہاجروں کو اپنا بھائی بنایا، یہاں تک کہ وراثت میں بھی حصہ مہاجروں کو دیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو مہاجر کون؟ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور انصاری کون؟ جنہوں نے ہجرت کیے ہوئے مسلمانوں کی مدد کی، جو مدینہ کے لوگ تھے وہ انصاری ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین اور انصار جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، ایمان لانوں میں جن لوگوں نے سبقت کی، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ اکرام کی یعنی انصار و مہاجرین کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور اس آیت کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان، جنہوں نے صحابہ اکرام کی اتباع کی، صحابہ اکرام کی پیروی کی۔ اللہ ان سے راضی ہے جو اس نے صحابہ سے راضی ہے، اور کس سے راضی ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان، جو صحابہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا اگر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے،
تو یہ دیکھ لو کہ وہ صحابہ سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے۔ اور جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ پر طعن و تشریح کرے، جان لیجئے گا ایسا آدمی حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں حضرت ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، امیر معاویہ کو نعوذ باللہ فاسق و فاجر قرار دیتے ہیں۔ تو واتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان صحابہ کی اتباع کی۔ اچھا ایک سوال آپ لوگوں سے ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا ایک دوسرا نام کوئی بتائے، اہل حدیثوں کا کوئی اور نام بتائیے، کوئی بتائے گا؟ ہاں اور بتاؤ، ایک آدھ اور بتاؤ، بولو۔ بڑا مشہور نام ہے جو میں آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں، وہابی، یہ بھی ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک۔ اور کوئی بتائے؟ ہاں ویری، کون؟ سلفی، سلفی نہیں سلفی۔ اچھا سلف کا مطلب جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سلف کا مطلب، سلف کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ۔ کون؟ گزرے ہوئے۔ تو سلفی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو گزرے ہوئوں کی اتباع کریں، واتبعوہم بإحسان، اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ کون؟ سلفی، گزرے ہوئے لوگوں کی باتوں پر یا گزرے ہوئے لوگوں کی اتباع کرنے والے۔ اور ہم سب سے پہلے اگر کسی کو رکھتے ہیں نبی کے بعد تو وہ کون ہے؟ بولو، صحابہ اکرام۔ یعنی جو منہج صحابہ کا تھا وہی منہج ہمارا ہے۔ اہل حدیث سلفی علی منہج سلف الصالح، وہ لوگ جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ جو تابعین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ لوگ جو تبع تابعین اور ائمہ سلف کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو یہ کون ہیں؟ یہ سلفی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو دیکھ لو کون صحابہ کو گالی دیتا ہے اور کون صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اب ایک بہت پیارا نکتہ غور کر کے سننا، اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے؟ کس سے راضی ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو صحابہ کے طریقے پر عمل کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے، صحابہ سے راضی ہے، چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو، جو طریقہ صحابہ کا تھا، جو منہج صحابہ کا تھا، اس منہج پر عمل کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، تو بتایا گیا اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ اس کے بعد ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے جب آپ کسی سے چندہ لیں، جب آپ کسی سے صدقہ لیں یا کوئی آپ کی مدد کرے، یا جتنے چندے والے یہاں پر آتے ہیں ان سب کے لیے قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ زکوٰۃ لینے کے بعد، صدقہ لینے کے بعد جنہوں نے دیا ہے ان کے حق میں دعا ضرور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آئے نبی آپ لوگوں سے صدقہ لیجئے، لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم، اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کو پاک کیجئے۔ معلوم چلا اگر آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مال بھی ناپاک ہے اور ایسا آدمی بھی ناپاک ہے، تو زکوٰۃ ہر حال میں آپ کو نکالنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے آئے نبی آپ زکوٰۃ دیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور ان کے مال کو اور ان کے نفسوں کو صاف کیجئے، اور اس کے بعد ان کو دعا بھی دیجئے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا دیجئے، کس کو؟ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو صدقہ دے رہے ہیں۔ معلوم یہ چلا جب کوئی صدقہ لے
کہ جب کسی کو زکوٰۃ وغیرہ دی جائے تو جس نے دی ہے وہ اس کے حق میں دعا ضرور کرے گی. چیز یاد رکھیے. یا کبھی بھی آپ کی کوئی مدد ہی کر دے آپ اس کے حق میں اللہ سے دعا ضرور کریں. اس کے بعد منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی اور وہ اس مسجد کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے. دکھانے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ مسجد میں آ کر کے ایک مرتبہ نماز پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی اس وقت تبوک کے لیے مشغول تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے لوٹ کر کے آؤں گا. تو راستے میں خبر دی گئی وہ جو مسجد بنی ہے وہ مسجد تقوی نہیں ہے، مسجد زرار ہے. اس میں مسلمانوں کو مارنے کی کوشش، پلاننگ، اسلام کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جائے گی. تو اللہ کے نبی نے اس مسجد کو توڑوا دیا. تو اسے مسجد زرار کہا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. غور کریں خریدنے والا کون؟ اللہ. کس سے خریدا؟ بندوں سے. کیا خریدا؟ جان خریدی. اور بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ لہم الجنہ، سب کو جنت دی جا رہی ہے. معلوم یہ چلا جب بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کی نوبت آئے، جب بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نوبت آئے، انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جب بھی اللہ کے راستے میں جان دینے کا وقت آ جائے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور جب مال دینے کی نوبت آ جائے انسان اس میں بھی گریز نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جو چیز اس کے بدلے ملنے والی ہے لہم الجنہ، وہ جنت ہے. اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں کی جان اور ان کے مالوں کے بدلے کس کو؟ جنت کو. تو اتنا اچھا گراہک، اتنا اچھا کسٹمر آپ کو کہیں نہیں ملے گا. فرمایا جا رہا ہے جانوں کو اور مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. اب ایک بہت اچھی بات غور کر کے سننا. اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ تھا. اور چاچا کا؟ ابو طالب تھا. عبد المطلب دادا کا نام تھا. تو ابو طالب جو ہیں یہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت بھی کرتے تھے، بڑا پیار بھی کرتے تھے اللہ کے رسول سے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے. لیکن اسلام کی مدد خوب کرتے تھے. اسلام نہیں لائے تھے. اور جب تک ابو طالب تھے تب تک اللہ کے نبی کو بڑا سپورٹ ملتا تھا ابو طالب کی وجہ سے. مکے کے لوگ آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. شام ہوئی، اللہ کے رسول آئے، ابو طالب نے بڑا سمجھایا. اللہ کے رسول کہتے ہیں چچا یہ اگر دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں تب بھی میں پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لوں گا. تو ابو طالب نے ہر جگہ اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا. اللہ کے رسول بھی بڑی محبت کرتے تھے. ابو طالب کا انتقال ہونے والا ہے، مرنے والے ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے. آپ ابو طالب کے پاس آتے، اپنے چاچا کے پاس آتے ہیں. دیکھا جان کنی کا عالم ہے، جان نکلنے والی ہے. ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھی مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ابو طالب کے کان میں کہتے ہیں آئے میرے چاچا، آئے ابو طالب، آپ بس کان میں میرے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کان میں اقرار کر لیں، میں اللہ کی یہاں آپ کی مغفرت کروا دوں گا، میں آپ کی شفاعت کی درخواست کر دوں گا، میں آپ کی سفارش کر دوں گا. آپ اعلان نہ اقرار کریں، آپ بس میرے کان میں ہلکے سے کہہ دیں. ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا خبردار خبردار،
آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں بھی عبد المطلب کے مذہب سے ہٹنا چاہتے ہو؟ خبردار، آئے ابو طالب کیا آخری وقت میں بھی اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ ابو طالب کی زبان سے جو آخری جملہ نکلتا ہے وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اسلام نہ لائے، مر گئے، انتقال ہو گیا، حالت کفر میں جان نکل گئی، ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ چونکہ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار اللہ کے نبی کرتے تھے، دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے سامنے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آئے ہمارے حبیب یہ کسی نبی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، نہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی مشرک کی سفارش کرے، کسی مشرک کے لیے استغفار کرے، سفارش کرے، یہ کسی نبی اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا نبی کا قریبی ہونا، نبی کا قرابت دار ہونا یہ کام نہیں آئے گا۔ کام اگر کچھ آئے گا تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کیا ہے؟ بیٹا تو نوح کا بھی تھا نا، مر گیا، ڈوب گیا، باپ تو حضرت ابراہیم کے بھی تھے نا، لیکن وہ بھی جہنمی ہے۔ چاچا اللہ کے رسول کے بھی تھے نا، ایمانی، دونوں کے درمیان خونی رشتے تھے، سب کے درمیان، یہاں بیٹا ہے، یہاں باپ ہے، نبی کے سامنے چاچا ہے، تینوں جہنمی ہیں، تینوں جہنمی ہیں۔ کیوں؟ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ تو اللہ کی یہاں تمہارے خاندانوں کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی یہاں کس چیز کی حیثیت ہے؟ ایمان کی۔ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان دیکھتا ہے۔ تو فرمایا گیا کسی بھی نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی ہی بات چل رہی ہے۔ 3 قسم کے لوگ تھے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ تھے جو کمزور تھے، بوڑھے تھے، وہ جنگ کے اندر نہیں گئے۔ منافقین تھے، وہ بھی جنگ کے اندر نہیں گئے۔ اور 3 مسلمان تھے، 3 صحابہ تھے، وہ بھی بیچارے جنگ کے اندر شریک نہیں ہو پائے تھے۔ کیوں؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ سوچ رہے تھے کہ آج نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے، 2 دن کے بعد سوچتے رہے، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے اندر ہی ٹھہرے رہے اور اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آ گئے۔ تو جب اللہ کے رسول آ گئے تو منافقین جھوٹے عذر لے کر کے آئے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ تھا، یہ پریشانی تھی۔ ان مسلمانوں نے سوچا کہ ایک گناہ تو ہو ہی چکا ہے، اور یہ جو 3 صحابہ تھے یہ اور جنگوں میں پہلے شریک ہو چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک گناہ تو کر چکے ہیں کہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے، اب اللہ کے رسول کو ساری بات سچ سچ بتا دیں گے۔ گئے تینوں، کون؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ رسول اکرم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، حقیقت یہ ہے کہ ہم جانا چاہتے تھے لیکن ہماری کاہلی نے اور ہماری سستی نے ہمیں یہاں پر روکے رکھا۔ جانتے ہیں صحابہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ان 3 صحابہ کا اللہ کے رسول نے سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ان سے بولنے کے لیے تیار نہیں۔ بازار جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی ان صحابہ کو جانتا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ اندازہ لگائیں، اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، آپ سے کوئی بات نہ کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں، کوئی آپ سے بات نہ کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ 40 دن یہ صحابہ اللہ کے دربار میں گڑگڑاتے رہے، روتے رہے۔ 40 دن کے بعد حکم آیا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی ان کو چھوڑ دیں۔ بیویوں کو بھی چھوڑ دیں، بیویوں نے بھی ان 3 صحابہ کو چھوڑ دیا۔ یہ بہت روئے، بہت روئے۔
پھر اور 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، یعنی ٹوٹل 50 دن ان کا سوشل بائیکاٹ رہا۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ اس کے بعد بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے بن جاؤ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ کیا کرے؟ سچ بولے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، یہ لے کر کے جاؤ، بڑا پیارا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، جو قرآن کے اندر ہے وہ پورا نبی کا اخلاق ہے۔ یہاں ایک بات یاد آئی اخلاق کے اوپر، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مکے کے قبیلوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، کیا کہ یہ جو حجر اسود ہے اسے خانہ کعبہ میں کون نصب کرے گا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے مشورہ یہ دیا کہ کل جو صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو سارے لوگ صبح صبح خانہ کعبہ کے اندر گئے اور دیکھا کہ اللہ کے رسول پہلے ہی وہاں پر موجود ہیں۔ تو جانتے ہو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سارے لوگوں نے جب یہ دیکھا جناب محمد رسول اللہ ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، ابھی آپ پر نبوت کے دروازے نہیں کھلے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کی صداقت دیکھیے، لوگ کہنے لگے جاء الصادق، یہ تو صادق آ گئے ہیں، محمد ابن عبداللہ پہلے ہی آ چکے ہیں، جاء الصادق، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو مان لیں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اور جو نبی اکرم کا لقب تھا وہ کیا تھا؟ آپ صادق تھے، سب سے سچے تھے۔ اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہ پورا نبی اکرم کا کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ ہمارے نبی کون ہے؟ صادق ہے۔ اور ہمارے نبی کون ہے؟ امین ہے۔ کل بات آئی تھی حضرت علی والی، کل تھی یا پرسوں تھی کہ امانتیں لوٹا دینا؟ کل تھی۔ تو اللہ کے نبی صادق بھی تھے اور یمین بھی تھے۔ اب ایک بڑی پیاری بات اللہ کے رسول کی منقبت میں، اللہ کتنی پیاری بات ہے یہ، فرمایا جا رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے من انفسکم، یہ تمہارے نفسوں میں سے ہے، یہ تمہاری طرح ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ یہ معلوم چلا کہ اللہ کے نبی نور نہیں تھے، آپ بشر تھے۔ کیا تھے آپ؟ بشر تھے۔ من انفسکم کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہ ہماری طرح تھے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے تھے۔ تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے تھے، تم پیتے ہو وہ بھی پیتے تھے، تمہارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے تھے، تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت رہتی ہے ان کو بھی تھی، من انفسکم، تمہاری طرح تھے۔ لیکن فرق میں بتا چکا ہوں، فرق یہ ہے کہ آپ کو رسول بنایا گیا تھا۔ جیسے دن سارے برابر ہیں، لیکن جو فضیلت جمعے کی ہے وہ کسی اور دن کی نہیں ہے، مہینے سارے برابر ہیں، لیکن جو فضیلت رمضان کی ہے وہ کسی اور مہینے کی نہیں۔ انسان سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ دنیا کے اندر کسی اور انسان کا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی بات وہ کیا ہے؟ بشر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بڑے مہربان ہیں تمہارے اوپر، بڑے رحم دل ہیں تمہارے اوپر۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
اور ہمیشہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا فائدہ ہو، میری امت کا فائدہ ہو۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی رات بھر رو رہے ہیں، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ 50 نمازیں مل گئی، لے کر کے لوٹ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ کی امت کا سوال ہے، جائیے، گئے، اللہ کچھ کم کر دے۔ 5 نمازیں اللہ کے رسول نے کروا لی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا اگر یہ مسواک کرنا مشکل نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے فائدے کا معاملہ کیا ہے۔ حریص علیکم، بڑے مہربان ہیں مسلمانوں پر، مومنوں پر۔ ایسا رسول کہاں ہوگا؟ فرمایا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ لیٹ کر، وہ بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، ہل نہیں سکتے ہو، اشارے سے پڑھ لو۔ کیسا رسول، ایسا رسول۔ فرمایا جب نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ، بچوں کا بھی خیال ہے، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ رسول ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ نبی کی منقبت، نبی کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، یہ لے کر کے جاؤ اپنے گھر پہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کافی حقوق ہیں، وہ سارے تو بیان نہیں کر پائیں گے، ٹائم کم ہے۔ اس میں ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت پر بلائے تو دعوت میں جانا، دعوت قبول کرنا مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا جب کوئی دعوت دے تو دعوت قبول کیا کرو، اور اگر کوئی نہ کرے تو گویا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب جو بتانا چاہے تو اس پہ غور کرو، یہ نقطہ یاد رکھ لیا کہ مسلمان کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے دار السلام کی۔ دار السلام کا مطلب جنت کی۔ جب ایک مسلمان کے لیے ایک مسلمان کی دعوت قبول کرنا ضروری ہے، اور وہ خالق جب جنت کی دعوت دے رہا ہے، تو بتائیے اس دعوت کو قبول کرنا ہمارے اور آپ کے لیے اور زیادہ ضروری ہے، اور زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہاں کے لیے؟ الی دار السلام، جنت کے لیے۔ اور وہ جنت کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، بڑی حسین ہے اللہ کی جنت۔ جنت کا نام ہی ہے حسنہ، حسنہ، صرف حسن ہے جنت کے اندر، اور کوئی چیز خراب ہے ہی نہیں، صرف حسن۔ جتنے کالے کلوٹے سب جب جنت میں جائیں گے، کأنہم وجوہہم کوئی کالا پیلا نہیں ہوگا، سارے لوگ گورے ہوں گے۔ سارے لوگ کیسے ہوں گے؟ گورے۔ اور کیسے؟ لیلۃ البدری، جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے، سب چمک رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اور جنت کے اندر فرمایا گیا کہ 4 نہریں ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، پوری جنت حسین ہے۔ جو حوریں ہیں اگر جھانک لیں دنیا روشن ہو جائے، 70 جوڑے لباس کے، ان کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا، اگر جھانک لیں دوپٹہ گرا دیں پوری دنیا دیوانی ہو جائے۔ تو جنت کا ایک نام کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى، حسنہ نام ہے، اس کے اندر حسن ہی حسن ہے، خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اور وزیادہ، کچھ زیادہ بھی ہے۔ زیادہ کا مطلب کیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ زیادہ کا مطلب ہے، دیکھیے جنت کے اندر ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، ساری نعمتیں جنتیوں کے لیے ہیں، وزیادہ، لیکن ایک نعمت جو جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، وہ میں بتا چکا ہوں، آپ لوگ بتائیں گے وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ وہ زیادہ، یہ جو زیادہ ہے یہ اللہ کا دیدار، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے اللہ کی۔ اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کبھی کر نہ سکیں گے۔ تو فرمایا جنت ہے، اس کا نام ہی ہے حسنہ و زیادہ، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد
آج آپ کو مارکیٹ کے اندر بہت سے ولی نظر آئیں گے. ان کے جبے بڑے لمبے ہوں گے, ان کے ہاتھوں میں بہت لمبی تسبیح ہوگی, ان کے پیٹ بہت موٹے ہوں گے, گردنیں بہت بڑی ہوں گی, اور وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. تو بتایا گیا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. فرمایا جا رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور اپنی پوری زندگی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتے ہیں. تو ولی کون ہے؟ غور کرو, ولی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الذین آمنوا, جو ایمان لے کر کے آئیں, وکانوا یتقون, اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ اللہ کے ولی ہیں. اب جو آپ کو ایمان والا نظر آئے اور جو آپ کو دیکھے اس کے اندر تقویٰ ہے, سمجھ جاؤ یہ اللہ کا ولی ہے. اور اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کو اس بات کی مبارکباد ہو. اور کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لا خوف علیہم, کبھی ڈرتے نہیں ہیں, وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ولا هم یحزنون, اور نہ کبھی وہ غمزدہ ہوتے ہیں. معلوم یہ چلا جو ڈر جائے اللہ کے علاوہ کسی سے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ ہے, پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, سامنے دریا ہے, ڈر نہیں رہے ہیں. ان ربی معی سیہدین, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو ڈر جائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. لا خوف علیہم, ولی کون ہے؟ جو کبھی اللہ کے علاوہ ڈرے نہیں کسی سے. ولا هم یحزنون, اور کبھی وہ غمزدہ نہ ہو, حزن اس کے اندر پیدا نہ ہو. اور کبھی غمزدہ ہو تو وقتی طور پر, ہمیشہ کے لیے نہیں. اللہ کے نبی بھی غمزدہ ہوتے تھے, اللہ کے نبی بھی پریشان ہوتے تھے. جب آپ کے آخری بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا, اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا, تو جو غم ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. تو اللہ کے ولیوں کی 4 صفتیں بیان کی گئیں. ایمان والے ہوں, اللہ سے ڈرتے ہوں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں, اور نہ کبھی غم کرتے ہوں. اس کے بعد آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. ایک لمبا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی. سامنے دریا تھا, فرمایا کہ لاٹھی مارو, ماری, دریا سے راستہ بن گیا, اور حضرت موسیٰ عبور کر گئے, راستے سے نکل گئے اپنی قوم کو لے کر. جب فرعون بیچ میں پہنچا تو اللہ کے حکم سے دریا مل گیا, اور جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے, کہنے لگا موسیٰ میں اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں, جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر کے آئے ہیں میں بھی ایمان لے کر کے آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, اب ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اب سب کچھ تیرا ختم, بس کیا باقی ہے؟ بِبَدَنِكَ, اللہ نے تیرے بدن کو باقی رکھا ہے. اور کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کو باقی رکھا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں, لیکن صرف فرعون کے بدن کو ہی اللہ نے نشان عبرت کیوں بنایا؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جتنی نشانیاں فرعون کے سامنے آئیں اتنی نشانیاں بھی اللہ نے کسی کو نہیں دکھائیں, اور جتنی بڑی نشانیاں اس نے دیکھی اتنی بڑی نشانیاں کسی نے نہیں. جیسے لاٹھی کا اژدہا بن جانا, ہاتھ کا بیضہ سفید نکلنا, مینڈک خون
اور طوفان، ٹڈھی، پھلوں میں کمی، قحط سالی، جتنی نشانیاں اللہ نے فرعون کو دکھائیں اتنی نشانیاں کسی کو نہیں. لیکن اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور سب سے بڑی نشانی سمندر کے 2 پھاٹ ہو جانا، تو یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ہی نشان عبرت بنا دیا. چلو آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. یہ بات لے کر کے جاؤ، آج کی سب سے امپورٹنٹ بات. سورہ یونس چل رہی ہے، اس سورت کی سب سے خاص بات، جب کوئی مجرم ہوتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے تو فرد جرم ضرور بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اس جرم کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے. تمہارا جرم یہ تھا، کل صبح تمہیں 10 بجے پھانسی ہونا ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے. یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے بارے میں بتایا کہ اس قوم کا جرم کیا تھا، اس کو پر عذاب کیا کیا آیا. جیسے قوم لوط ہے، قوم لوط مجرم ہے، جرم کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ لواطت. عذاب کا وقت کیا ہے؟ سزا کا وقت کیا ہے؟ فرمایا لوط صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل جانا. تو عذاب کا وقت کیا ہے؟ صبح کا. تو اللہ نے عذاب کی وجہ اور عذاب کا وقت بتایا. ہر قوم کا جو تباہ ہوئی، جو برباد ہوئی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور اس کے جرم کے بارے میں کبھی نہیں بتایا. جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ حضرت یونس علیہ السلام تو نکل گئے تھے قوم کو چھوڑ کر کے، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آگے آئیں گی. تو جب قوم نے عذاب اوپر سے دیکھ لیا کہ عذاب آ چکا ہے، عذاب دیکھ لیا، عذاب اب آنے والا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر ایک میدان میں نکل آئے اور بس اللہ سے توبہ کرنے لگے، گڑگڑانے لگے، استغفار کرنے لگے. اللہ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا. عذاب ان پر نازل نہیں ہوا. لیکن ان کا جرم کیا تھا یہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر کہیں نہیں بتایا. اور کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ان لوگوں نے توبہ کر لی. معلوم ہی چلا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو پوشیدہ بھی کر دے گا. اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے. یہ 11ویں پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.